اور نہ قرآن کی کسی آیت کو نکالنے کا مطالبہ ہوگا، اور نہ مسلمانوں سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، بلکہ مسلمانوں سے بڑھ بڑھ کر محبت کرنے لگیں گے۔ اور جو مقصد ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، کسی بھی طرح کا کام کا اثر سامنے والوں پر کیا پڑے گا؟ کیا کسی بھی انسان کا کوئی بھی کام، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی کام کیا بے اثر ہے، یا پھر اس سے کوئی رائے قائم ہو سکتی ہے، یا پھر اس سے اس کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے گلی کے بارے میں، اس کے محلے کے بارے میں، اور اس کے گاؤں کے بارے میں، یہاں تک کہ اس کے مذہب کے بارے میں کوئی رائے قائم ہوتی ہے، یا پھر انسان کا کوئی بھی کام بیکار ہوتا ہے؟ دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی مرد یا کوئی عورت، کوئی بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے سامنے والے ایک رائے قائم کرتے ہیں، ان کے ذہن میں اس آدمی کے بارے میں ایک رائے قائم ہوتی ہے، ایک سوچ آتی ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بچہ کوئی کام کرتا ہے تو ذہن جاتا ہے کہ یہ اسی ذہنیت کا ہے، جس طرح کا وہ کام کر رہا ہوگا وہ اسی طرح کی آئیڈیالوجی وہ رکھتا ہے، اسی طرح کی وہ ذہنیت رکھتا ہے۔ آگے بڑھ کر ذہن جاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو اسی طرح کی تربیت دی ہے، اور آگے بڑھ کر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے اساتذہ نے، اس کے ماسٹرز نے، اس کے جو لیکچررز ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، اس لیے یہ بھی اسی طرح کا کام کر رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کوئی کر رہا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوگا، وہ اپنے فیملی کو پریزنٹ کر رہا ہوگا۔ زبان سے ہی کہنا ضروری نہیں ہے، قلم سے لکھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے بیہیویئر کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا رہے ہیں، دنیا اندازہ لگا رہی ہے کہ ہمارے اندر کتنے اخلاق ہیں، ہم کیسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہوں گے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے لیکچررز اور ہمارے ماسٹرز کیسے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمارے کردار سے لگایا جائے گا۔ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے رہنے سہنے کو دیکھ کر، ہمارے بیہیویئر کو دیکھ کر ہمارے مذہب کے بارے میں بھی رائے قائم کی جائے گی، ہمارے نبی کے بارے میں بھی رائے قائم کی جائے گی کہ اگر یہ آدمی اس طرح کا انداز سے کام کرتا ہے، یہ آدمی اگر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرتا ہے، اگر یہ لوگوں کے ساتھ یوں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو لوگوں کا ذہن جائے گا کہ اس کے نبی کا بھی یہی طریقہ ہے، اس کے قرآن میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے دین میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک حرکت اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے گلی اور محلے کو، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے اخلاق کو پیش کرتا ہے، ہمارے قرآن کے احکامات کو پیش کرتا ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی ہم باہر نکلیں، کسی سے ہمارا معاملہ ہو، تو ہم اس طرف دھیان دیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل صرف ہم تک منحصر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس غلط کام کا الزام ہمارے والدین پہ لگے گا، ہمارے خاندان پہ لگے گا کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، ان کے والدین ایسے ہی ہیں، ان کا خاندانی یہ معاملہ ہے، خاندانی یہ خرابی ہے ان کے اندر۔ اس طرح پورے ہمارے خاندان کو لوگ گنیں گے، اور آگے بڑھ کر جیسا کہ میں نے بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات آئے گی کہ ان کے نبی کے شاید اخلاق یہی ہیں۔ دوستو، کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم آدمی احادیث نہیں پڑھتا، قرآن کریم نہیں پڑھتا، ہاں یہ الگ ٹاپک ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، اور ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن دوستو، ہم لٹریچر کے بجائے ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے بھی اپنے نبی کی حدیثوں کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں، قرآن کے تعلیمات کو بھی ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اگر ہم نے قرآن کے خلاف اپنی زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مخالف اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری، تو ہم حدیث کو پریزنٹ کر رہے ہیں غلط، ہم قرآن کو پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے غلط۔ تو اس لیے
اس لیے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں ہم نکلیں، جس کے بھی ساتھ ہم کوئی بھی معاملہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہم اس طرح کے اخلاق پیش کریں جس طرح کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، حدیث نے ہمیں بتایا، قرآن میں ہمیں بتایا گیا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا، ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا۔ اس انداز سے ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا بھی نام روشن کریں گے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں گے، اسی طرح سے اپنے لیکچررز اور اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن ہوگا، اور ساتھ میں یہ معلوم ہوگا دنیا کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے اخلاق کا نمونہ ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا اعتراض ہوگا، اور نہ قرآن کی کسی آیت کو نکالنے کا مطالبہ ہوگا، اور نہ مسلمانوں سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، بلکہ مسلمانوں سے بڑھ بڑھ کر محبت کرنے لگیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو ہمارے ذمے جو دعوت ہے، اس دعوت کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ہمارا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔